بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اللهم افتح علينا حکمتك وانشر علينا رحمتك یا ذا الجلال والاکرام معزز و محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی دی شان دے لائق حمد و دی ذات واسطے جو ہر حامد دا پیارا محمود ہے، اور درود و سلام بے شمار لا تعداد مرتبہ پیارے آقا دو عالم دے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی مبارک ذات واسطے۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، ساڑھے بیان دا موضوع قرآن ہی ہے، اور قرآن ایک سوال ہے معاشرے دے وچ کچھ لوگاں دے ہاں ہر دے نہیں کہ قرآن پڑھنا بظاہر کچھ لوگ آکھدے نے مشکل ہے، اگر تجوید و قرات نہ لے لئیے پھر انہاں دے نزدیک اور مشکل ہو گیا، جبکہ قرآن سمجھنا پڑھنا اللہ تبارک و تعالی اپنے پاکیزہ کلام قرآن مجید فرقان حمید دے وچ ارشاد فرمائندا ہے، یہ آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے فرمایا تحقیق ہم نے قرآن آسان کر دیا ہے
للذکر یاد کرنے والوں کے لیے، فہل من مدکر تو ہے کوئی یاد کرنے والا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ قرآن کو پڑھنا، سیکھنا، سکھانا یہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اگر آسان نہ ہوتا، فرماتے ہیں کہ جس طرح اللہ تمام اپنی مخلوق کے اوپر افضل ترین ذات ہے، اسی طرح جو کلام الہی ہے، قرآن پاک ہے، یہ اللہ کے کلاموں میں سے تمام کلاموں کے اوپر فضیلت رکھنے والا ہے اور افضل ترین ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ آسان نہ کرتا نا تو کسی کے اندر ہمت بھی نہ ہوتی کہ وہ اسے سیکھ لے۔ اللہ نے قرآن پاک آسان کیا ہے، اور اس ہی وجہ تو ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے 7 سال دے بچے، 8 سال دے بچے قرآن پاک دے حافظ اور قرآن پاک نو زبانی یاد کر لیندے ہیں، یہ آسانی دی ہی وجہ تو۔ اور دیکھو آج تک اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک آسان فرمایا ہے، کتنے مفسرین کرام نے اس قرآن کو سمجھن واسطے تفاسیر دیا کتاباں لکھیاں، اور بڑی بڑی کتاباں، کئی لغت دے حساب نال، کئی اسباب نزول دے حساب نال، مختلف جو جس مفسر جس طرح دی مہارت رکھدا اس انداز دے وچ نے قرآن دی تفسیر لکھن دی کوشش کی تھی، سمجھان دی کوشش کی تھی۔ برحال محترم اور محتشم عاشقان رسول، اس ساریاں ہی چیزاں قرآن کو سمجھنا اور سمجھن واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ دا فرما دینا کہ ایسا آسان کر دیتا ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ زیادہ تو زیادہ قرآن سیکھو، زیادہ تو زیادہ سمجھن دی کوشش کرو، اور کوشش کرو انہوں یاد کرن دی، اتنا مشکل نہیں ہے، اور قرآن دی تعلیم عام کرن دی۔ برحال قرآن سیکھنا بھی ایک کمال ہے، اصل کمال تو یہ ہے کہ قرآن پاک سیکھ کے یہ تے عمل کرنا۔ ابن ابی شیبہ دی حدیث پاک ہے، مسند ابن ابی شیبہ، میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ کل بروز قیامت ایک عالم قرآن کو لایا جائے گا جنہیں بڑی محنت دے نال، مشقت دے نال قرآن سیکھا ہو سی، وہ عالم قرآن برا عالم قرآن ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ جدوں اس کو لایا جا سی، میرے آقا فرمائندے نے کہ قرآن پاک او دی مخالفت کر سی، او دے تے الزامات لا سی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن نو ایک صورت عطا فرمائے سی، وہ کی آکھ سی کہ اے مالک و مولا، اس بندے نے سیکھیا تھا صحیح میں نو، لیکن میری مخالفت انہیں کی تھی، میرے اندر جو تو حدود بیان کی تھیاں انہیں اس حدود دی پامالی کی تھی، جس تو روکا نہیں رکیا، جو کرن دا تو حکم ارشاد فرمایا اس نے نہیں کیتا۔ بہرحال میرے آقا فرمیندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمیسی کہ اس بندے دا معاملہ آساں تیرے سپرد کر دے ہیں، جو تو چاہے کر دے۔ بہرحال حدیث پاک دے وچ آمدا ہے کہ قرآن پاک نو ایک شکل و صورت عطا فرمائی جا سی، اس وہ برے عالم دا ہاتھ پکڑ سی اور ایک چٹان تے لے جا سی، اس چٹان تو اون دے منہ انہوں جہنم بھی گرا دیتا جا سی، اور اکسی تیرا ہے ٹھکانا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک وہ عالم قرآن لایا جائے گا جس نے قرآن سیکھا، سمجھا، سمجھایا، عمل کیا، اللہ کی بارگاہ میں قرآن اس کے بارے میں کہے گا اے مالک و مولا، اس نے مجھ سے بڑی محبت کی، مجھے پڑھا اور میرے ہر حکم پر عمل کرنے کی کوشش کی، عمل کیا، مجھے پھیلایا، مجھ سے محبت کی۔ بہرحال
میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ فرمائے گا کہ قرآن کو فرمائے گا کہ اس کا معاملہ بھی تیرے سپرد کرتے ہیں، تیرے سپرد ہے، تیری مرضی ہے جو اس کو کر۔ بہرحال میرے آقا فرماتے ہیں قرآن اسے پکڑے گا اور اسے موٹے ریشم کا حلہ پہنائے گا اور فرمایا اسے جنت میں داخل کرے گا اور اسے جنتی شراب پلائی جائے گی۔ دو حال ہیں، دو بندے ہیں، ایک نے قرآن سیکھا قرآن تے عمل کیتا او دا اے حال، ایک نے قرآن سیکھا قرآن تو سیکھا سمجھ آ رہی زندگی دا حصہ لایا لیکن قرآن تے عمل نہیں کیتا، قرآن دی مخالفت کی تھی، قرآن دی حدود کو نہیں پہچانا۔ محترم اور محتشم عاشقان رسول، قرآن سیکھنا بھی بہت بڑی فضیلت والا کام ہے اور حقیقت حال، حقیقی چاشنی، حقیقی لذت، حقیقی طاقت، حقیقی روحانی پاور اس بندے کو ہی نصیب ہوتی جو قرآن تے عمل کرتا ہے۔ بہرحال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرامین موجود نے کہ قرآن اگر سمجھ کے سیکھا تو پھر تو کیا ہی بات ہے نا جی، لیکن اگر معنی نہیں بھی آمدا، ترجمہ نہیں بھی آمدا، تفسیر نہیں بھی آمدی تو پھر بھی قرآن سیکھنا پڑھنا یہ فضیلت یہ ثواب اپنی جگہ تے موجود ہے۔ علماء نے تو بیان فرمایا کہ جڑا بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے نا جی اور سمجھدا بھی وہ معنی بھی آمدا، تفسیر بھی آمدی، وہ ایک ایسے شخص دی طرح ہے کہ جن دے کولو رات دے وقت وہ دے بادشاہ دا خط آیا اور نال قاصد جو خط لے کے آیا وہ چراغ بھی لے کے آیا۔ ایک تو انہوں خط ملن دی خوشی، دوسرا وہ قرآن سمجھدا ہے، قرآن دے معنی جاندا ہے، قرآن دی تفسیر جاندا ہے، دوسری خوشی وہ واسطے کیا ہے اس خط نو پڑھنا، یہ ڈبل خوشی کہ میرا بادشاہ میرے واسطے حکم کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا جس بندے نو معنی دا پتہ نہیں، تفسیر دا پتہ نہیں، شان نزول دا پتہ نہیں، اسباب نزول دا پتہ نہیں، فرمایا وہ ایسے شخص علی گاری ہے جن دے کرو رات دے اندھیرے دے وچ خط تا آ گیا لیکن چراغ کوئی نہیں پڑھن واسطے۔ یہ خوشی تو ہے کہ میرے بادشاہ دا خط آ گیا لیکن سمجھ نہیں ہے، معنی دا پتہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی تفسیر دا پتہ نہیں، اسباب نزول دا پتہ نہیں، تو بہرحال خوشی تو ہے لیکن اس خوشی نو دوبالا کرنے والی چیز سمجھ آ رہی اور اس ثواب نو ودھاون والی چیز وہ کیا قرآن دا سمجھنا۔ بہرحال محترم اور محتشم عاشقان رسول، بالکل ہی قرآن تو خالی ہونا، نہ معنی دا پتہ نہ مفہوم دا پتہ، کیونکہ آپ دیہاتی لوگ ہیں ساڑھے ہاں بعض اوقات اس طرح دی صورتحال ہوتی ہے کئیاں بندہ نو قرآن پڑھنا ہی نہیں آمدا، پڑھنا ہی نہیں آمدا، سمجھ آ رہی نا، سمجھنا تو بڑی دور دی گل ہے نا جی۔ 50 سال 60 سال دی عمر، میں کل پرسوں ہی ایک شخص دے کولو اسی کھڑے آسے قاری صاحب بیٹھے ہیں، میں قاری صاحب نے آکھیا یار اس بھائی نو بھی یار کوئی دا ذہن بنا یار آپ اینو بھی قرآن پڑھائیے، اور 24 گھنٹے یار اپنا کام ہی کرتا رہتا ہے، انہوں آ کے یار کوئی اپنا ٹائم دے یار کوئی 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ نکال لے، آپ انہوں بھی قرآن سکھیندے ہیں، سمجھ آ رہی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں سرکار نے ارشاد فرمایا ان الرجل الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، فرمایا بے شک وہ بندہ جس کے پیٹ میں سینے میں قرآن نہیں ہے، فرمایا کل بیت الخرب، وہ ویران گھر کی طرح ہے، سنسان بیابان گھر، سمجھ آ رہی نا۔ اور ساڈے وڈیرے جڑے ہوندے نا وہ بھی بعض اوقات وڈیریاں مائیاں وڈیرے بزرگ کوئی ہو جا بیابان گھر ہوئے نا بڑا پرانا پیا ہوئے تے بالا نو نہیں جاون دے، کیوں آندے یار یہ بھارا ہے، یہ کیا ہے، یہ بھارا ہے، یہ جنات ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، تے ادھے بالا نو نہ جاون دیو۔ بہرحال محترم اور محتشم عاشقان رسول، اللہ مینوں تانوں توفیق دے وے، قرآن پاک اساں پڑھیے اور ہمت کرو، حوصلہ کرو۔ اپنے اسی پہلے بھی شروع کیتا سلسلہ، ویسے لفظی طور تے قرآن پاک دے وچ جو غلطیاں نے نا انہاں نوں دور کرن واسطے تجوید و قرات دے نال پڑھن واسطے، ٹھیک ہے دن دے وچ تواڈے کول ٹائم نہیں ملدا، انشاءاللہ جمعے دی صورت دے وچ آپاں ترجمہ تفسیر دی صورت کردے پے
تے بہرحال لفظی طور تے سیکھن واسطے نا عشاء تو بعد کوئی ٹائم دے دیو. سمجھ آ رہی؟ قاری صاحب اپنے آدھے نے چک دے وچ نے نال انہاں دی رہائش ہے، کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں جناب میری، آدھا گھنٹہ ٹائم دیو او دے وچ سیکھو یار. قرات و تجوید دے نال قرآن پاک سیکھو. اے جڑا نا مجہول انداز بعض اوقات اس صورت دے وچ اساں قرآن پڑھدے ہیں اور حقیقت حال پتہ کیا ہوندی، ثواب دی بجائے گناہ مل رہا ہوندا ہے. جی میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت دی بارگاہ دے وچ نا ایک سوال ہویا، فرمایا کہ حضور ایک بندہ نماز پڑھدا ہے اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے نا، ولا الضالین، لیکن انہوں ولا الضالین نہیں آخر، ولا الضالین پڑھتا ہے. فرمایا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک تو ضاد کو ضاد پڑھنا یہ ویسے حرام ہے، پھر ایسے امام کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں ہے. اب فرماتے ہیں کہ یہ ضاد، ظا، زا، ذال یہ حروف جو ہے نا متباینہ ہیں، یعنی الگ الگ ہیں، مختلف ہیں، متغائرہ ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ مختلف ہیں. ایک کو ادا کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے، دوسرے کو ادا کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے. زا کو پڑھنے کا طریقہ کچھ اور ہے، وا کو پڑھنے کا کچھ طریقہ کچھ اور ہے. سمجھ آ رہی نا؟ تو اب کیا ہوگا جب حروف بدلیں گے؟ بعض اوقات معنی تبدیل ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ تو اس حروف کے حوالے سے تو آپ نے فرمایا ایسا بندہ جو ضاد کو ضا پڑھتا ہے، ضالین کو ضالین پڑھتا ہے، فرمایا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے. اور ایسا کرنا یہ قرآن میں تحریف کرنا ہے، یعنی زیادتی کرنا ہے. سمجھ آ رہی؟ تو قرآن میں زیادتی کرنا کتنا بڑا جرم ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا جس شخص نے قرآن میں بغیر علم کے کچھ کہا، بغیر علم کے کچھ کہا، فرمایا وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ ہے. سمجھ آ رہی؟ تو بہرحال ہمارے لوگ بعض اوقات نا اس طرح کا وہ جوش بھی چڑھا ہوتا ہے نا لوگوں کو، بیٹھے بیٹھے جناب ایویں پرے پنجایت دے وچ بیٹھے ہو سن، چار بندے بیٹھے ہو سن، کیا کر سن، اور یار یہ تو اللہ قرآن دے وچ بھی بیان فرمایا. اگر 100% معلوم ہے تو کہنا زبردست ہے، آپ کی بات کو پختہ کرنے کے لیے قرآن کا حوالہ آپ نے دے دیا، ٹھیک ہے. لیکن یار اگر نہیں پتہ، قاعدہ پتہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی نا، قرآن دے وچ موجود ہے یا نہیں ہے، شک و شبہات نے سمجھ تسلی نہیں ہے، نہ کہو یار. کون سا لازم ہے آپ کے اوپر کہ اس جگہ کے اوپر آپ نے کہنا ہے. تو بہرحال ایسی بات کرنا، ایسا کلام جو قرآن میں نہیں ہے اپنی طرف سے بغیر علم کے بتا دینا، کہہ دینا، میرے آقا نے فرمایا اس کو چاہیے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جہنم ہے. سمجھ لینا چاہیے اس کو. اب تفسیر قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا ہوتا ہے جی؟ تفسیر، بعض اوقات تفسیر ہوتی ہے، پھر تعویل ہوتی ہے. اب تفسیر کسے کہتے ہیں، تعویل کسے کہتے ہیں؟ تفسیر کیا ہے جناب؟ تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کے ایسے احوال بیان کرنا جو عقل سے معلوم نہ ہو. تفسیر کے مختلف علماء نے، مفسرین نے اپنے انداز میں تعریف بیان کی. جو میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ قرآن پاک کے ایسے احوال بیان کرنا جو عقل سے معلوم نہ ہو، بلکہ اس کے لیے نقل کی ضرورت ہو. جیسے اب جناب کسی آیت کا شان نزول بیان کرنا ہے، اب ہمیں کیا ہے جناب میری، حدیث پاک کی ضرورت پڑے گی، کسی صحابی کے قول کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے نا. اور تفسیر کے بھی درجات مختلف ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے جی، تفسیر القرآن بالقرآن، علماء نے 4-5 یہ درجات بیان فرمائے. بعض اوقات قرآن کی تفسیر ہوتی قرآن سے ہی، یعنی ایک قید دے وچ کوئی اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا وہ مبہم واضح نہیں ہویا، سری صراحتاً گل دا پتہ نہیں لگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور مقام تے کوئی اور آیت نازل فرما دیتی، وہ اس آیت دی تفسیر ہو گئی. تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی تفسیر دی قرآن دی تفسیر قرآن دی آیات دے ذریعے. اور دوسرا درجہ ہے تفسیر القرآن بالحدیث، یعنی قرآن کی تفسیر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے ذریعے. اور سرکار سے بڑھ کر کون قرآن سمجھنے والا ہے، اور جن کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے. سمجھ آ رہی؟ یعنی بعض ایسی آیات ہوتی ہیں جن کا بظاہر سمجھ نہیں آتی، اب ان کو سمجھنے کے لیے میرے آقا کے ارشادات موجود ہیں.
میرے آقا کے فرامین موجود ہیں، وہ اس کی تفسیر بیان فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اسباب نزول بیان کرنا اور قرآن کی آیات کا ناسخ و منسوخ بیان کرنا، تو یہ وہ چیزیں ہیں قرآن کی تفسیر، سمجھ آ رہی، کہ جو عقل سے معلوم نہیں ہوتی بلکہ جن کے لیے نقل ضروری ہے۔ اب تعویل کیا ہے؟ تعویل کی تعریف کیا ہے؟ تعویل یہ ہے کہ کوئی ماہر قرآن اب کیا ہے کہ قرآن کے مضامین اور قرآن کی باریکیاں بیان کرتا ہے، علم نحو کے ذریعے، صرف کے ذریعے، سمجھ آ رہی ہے، جو اللہ نے اس کو علم دیا، اور باقاعدہ طور پہ مفسر کی شرائط بھی بیان کی گئی ہیں، کتب میں موجود ہے کہ جناب جیسے تفسیر صراط الجنان میں غالباً 13-14 اس طرح کی شرائط بیان کی گئی ہیں، اور مختلف علماء نے مفسرین نے اپنے انداز میں اس کی شرائط بیان کی ہیں، لغت کا ماہر ہو، صرف کا ماہر ہو، نحو کا ماہر ہو، اشتقاق کا علم رکھتا ہو، بیان، بدیع، معانی، مختلف چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ کہ اب جو تفسیر ہے نا، تفسیر ان تعریفات کے مطابق تو علماء نے شرعی حکم جو بیان فرمایا، یعنی قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کرنا، اپنی رائے سے کرنا یہ ناجائز، گناہ اور حرام ہے۔ ہاں، تعویل قرآن کی کرنا، جو قرآن کا علم رکھنے والا ہے، عالم ہے، سمجھ آ رہی ہے، یہ علوم سمجھنے والا ہے، عربی گرامر کے اوپر ماہر ہے، سمجھ آ رہی ہے، تو قرآن کی تعویل بیان کرنا یہ عالم کے لیے، مفسر کے لیے باعث ثواب اور جائز ہے، سمجھ آ رہی۔ تو بہرحال قرآن کا ایک اپنا ہی لطف ہے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور ہر نتھو خیرے کے پاس نا یوں قرآن کے معنی جاننے کے لیے جانا بھی نہیں چاہیے۔ بعض وقت کئی چھکے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جناب بس قرآن پاک حفظ کر لیا اور جناب میری آج کل تو ویسے بھی عجیب و غریب بدتمیزی کا زمانہ یوں ہے کہ کسی نے یوٹیوب کو استاد بنایا ہوا ہے، کسی نے گوگل کو بنایا ہوا ہے، سمجھ آ رہی۔ تو بعض اوقات ایسے سنائی جو ہے نا وہ آگے یوں ہی فارورڈ کر دی جاتی ہے، اور ایک عجیب غریب طرح کا سما بن جاتا ہے، اور استغفر اللہ العظیم، بعض اوقات جناب میری وہ اسی بنا پہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں، عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے۔ تو بہرحال اتھینٹک تفسیر پڑھیں، اتھینٹک مفسر کو فالو کریں۔ آپ کے ہمارے علماء نے سینکڑوں تفسیریں لکھی، اللہ کے بندو، آپ کے پاس جیسے اردو زبان میں نور العرفان ہے، آپ پڑھیں تفسیر، یہ نور العرفان ہے، کنز العرفان ہے، سمجھ آ رہی، صراط الجنان ہے، اردو میں تفسیر الحسنات ہے، بڑی پیاری تفسیر ہے، یعنی ہر لفظ کے اعتبار سے بڑی پیاری تفسیر ہے۔ اور بعض جہالا قسم کے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں موجود، جنہوں نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے بھی خیانتیں کی ہیں، سمجھ آ رہی۔ اب قرآن اپنے آپ کو تو مفسر کہتے ہیں، لیکن اگر ترجمہ ان کا دیکھ لیا جائے نا، ان سے بڑا جاہل بندہ ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آیت ہے قرآن پاک کی 3 پارے میں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب اللہ نے اپنے دشمنوں کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، ان کی چالوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا انہوں نے مکر کیا، انہوں نے مکر کیا۔ اب کئی قرآن کی تفسیر کرنے والے، ترجمہ کرنے والے، انہوں نے خیانت کیا کی، انہوں نے کہا وَمَكَرُ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی مکر کیا۔ یعنی یہ بدبخت بندہ ایسا ہے، اب یار بارگاہ دیکھو اللہ کی ہے، ذات اللہ کی ہے، سمجھاری کلام کرنے والی، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس فعل کا اٹیچ ہے نا، تعلق ہے، نسبت ہے۔ اب کیا دنیا میں الفاظ ہی ختم ہو گئے یار؟ سمجھ آ رہی نا؟ قرآن ہی ہمیں درس دیتا ہے کہ اگر ایسا لفظ ہے جس کے معنی اچھا بھی ہیں برے بھی ہیں، فرمایا ایسا اللہ اور رسول کی ذات کی بارگاہ میں ایسا لفظ نہ استعمال کیا جائے۔ اب کسی نے ترجمہ کیا یوں، انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی مکر کیا، لیکن قربان جائیے اعلیٰ حضرت کے قلم پہ۔ اعلیٰ حضرت کو ایسے تو اعلیٰ حضرت تھوڑی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، میری تیری جان ایمان پہچان، آپ فرماتے ہیں انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ اب اللہ نے تمہیں مجھے سب کو عقل دیا ہے نا، اب خود سوچو ذرا، فہم و فراست سے دیکھو کہ وہ بندہ، اس کا ترجمہ ٹھیک ہے جس نے یہ لکھا کہ اللہ نے بھی مکر کیا، یا اس کا ترجمہ ٹھیک ہے جس نے آداب کے سارے جو ہے نا جناب لوازمات
ان کو سامنے رکھتے ہوئے، احادیث کو، قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے الفاظ کا اس نے چناؤ کیا کہ یہ بارگاہ میرے رب کی بارگاہ ہے، اب یہاں جو ترجمہ کیا جائے گا وہ میرے رب کی شان کے مطابق ہوگا، ایسا تو نہیں ہے کہ اردو کے الفاظ ہی ختم ہو گئے۔ تو فرمایا نا یہ ترجمہ نہیں کیا جائے گا کہ اللہ نے مکر کیا، بلکہ کیا کیا جائے گا؟ اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ ایک عام مثال ہے، آپ دیہاتی بندے ہیں نا، تو اتنے کسی بندے نو آکھ دئیے اپنا کوئی نمازی یا امام صاحب یا سامنے کوئی آ جائے انہوں آپ آکھے یار تو بڑا مکری بندہ، وہ خوش ہو سی منو تو لگتا کہ جلالی یا طے شالا ہو جاتا ویسے تھپڑ رسید کر دے سی۔ ایک بندہ نہیں گوارا کرتا یار اس طرح دا لفظ، ادب والا لفظ نہیں نا۔ ہاں جو منافق ہے، مشرک ہے، اس کی ذات ہی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس طرح کا لفظ کیا جائے، اس طرح کا ترجمہ کیا جائے کہ تو نے مکر کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مکر کیا انہوں نے۔ بہرحال تو ترجمہ سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اردو پڑھنے کے لیے، اب بعض اوقات پتہ کیا ہے، بد مذہب لوگ، کئی لوگ ایسے ہیں الٹے سیدھے ترجمے کرتے ہیں، ہمارے کسی بھولے بھالے کے ہاتھ میں وہ ترجمہ آ جاتا ہے، اس بیچارے کو گرامر کا نہیں پتہ ہوتا، سمجھ آ رہی؟ نہ تو وہ جناب میری اتنی لغت کو جاننے والا ہے، نہ اردو لغت کو اتنا جاننے والا ہے، نہ عربی کو جاننے والا ہے، پھر اس نے جو لکھ دیا وہ لکیر کا فقیر بن گیا، پھر وہ آتا ہے جناب میری 4 دن کے بعد، ہاں جی یہ فلاں نے لکھا ہے وسیلہ بھی حرام ہے، شرک ہو گیا۔ اب اس بیچارے کو کیا پتہ یہ بدبخت جو لکھنے والا یہ خیانت کر رہا ہے، قرآن سے خیانت کر رہا ہے، قرآن کے اوپر بہتان باندھ رہا ہے۔ تو بعض اوقات یوں ہوتا تو قرآن ہی ہے، سمجھ آ رہی بات، تو وہ قرآن کی آیت کے تحت ہی کر رہا ہے، لیکن خیانت کچھ یوں کر رہا ہے نا، اپنا دعویٰ تو ثابت کر رہا ہے لیکن اس دعوے کے خلاف جو قرآن کی آیتیں آ رہی ہیں وہ نہیں بیان کر رہا۔ ان سے کیا مراد ہے کہ یہاں اللہ نے کیوں فرمایا ابتغوا الیہ الوسیلہ؟ تو بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنا ہے، ہمیں قرآن سمجھنا ہے اور اس کا معنی بھی سمجھنا ہے، تفسیر بھی سمجھنی ہے، جاننا بھی ہے، تاکہ ہمیں زندگی میں لطف آئے قرآن پڑھنے کا۔ لیکن جاننا ایسے سے ہے، سیکھنا ایسے سے ہے جس کے سینے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا چراغ روشن ہو۔ سمجھ آ رہی؟ جو تمام انبیاء کا، علماء کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا ادب کرنے والا ہے، جو اہمیت سمجھتا ہے علم کی، اپنے بزرگوں کی، اس سے ہم نے قرآن سمجھنا ہے، اس سے علم حدیث سمجھنا ہے۔ پھر انشاءاللہ جب قرآن سمجھیں گے نا، اس کا سمجھنا بھی نرالا ہوگا اور سمجھ کر عمل کریں گے تو بھی انشاءاللہ سرور آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔